یہ قصہ ہے ایک صلح کا، جو شروع تو ہوا تھا امن کے لیے، مگر ختم ہوا کربلا کے دردناک میدان میں۔ یزید خود اس معاہدے کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن اسی معاہدے کی شرطوں کو توڑ کر یزید نے خلافت ہتھیائی، اور یہی کربلا کی جنگ کی بنیاد بنی۔ کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا، لہو مٹی میں مل چکا تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو چکے تھے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یزید جیت گیا یا کربلا اس کی شکست بن گئی؟ کیا امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا کا منظر بدل گیا؟ اور سب سے اہم، یزید کا انجام کیا ہوا؟ 61 ہجری، کربلا کا خونی واقعہ جسے ہر انسان کے دل میں خلش کے طور پہ محسوس کیا جاتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کا تخت بچ گیا، لیکن عزت چلی گئی۔ یزید نے سمجھا تھا کہ حسین کو قتل کر کے خلافت کا رستہ صاف ہو گیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خلافت کا زوال بھی اسی دن لکھ دیا گیا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو قید کر کے یزید کے دربار میں شام لایا گیا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس دربار میں حق کی آواز اٹھائی۔ زینب بنت علی نے یزید کے سامنے کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو عزت پا گیا؟ واللہ تو ذلت کی گہرائیوں میں گھر چکا ہے۔ یزید کی صورت اس وقت پھیکی پڑ گئی۔ اس کے دربار میں جب لوگوں نے حسین کا سر دیکھا تو ایک بزرگ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا، اٹھو، تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اس پل دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شام کے لوگ جو پہلے یزید کے مددگو تھے، ان پر حق ظاہر ہونے لگا۔ امام زین العابدین نے جب خطبہ دیا تو لوگ رونے لگے اور کہنے لگے، حق تو حسین کے ساتھ تھا۔ یزید کو محسوس ہوا کہ اب عوام اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ اس نے فوراً اہل بیت کو عزت کے ساتھ مدینہ بھیجنے کا حکم دیا، لیکن یزید کی سیاسی چاہ بھی تب تک مٹ چکی تھی۔ صرف 3 سال بعد یزید نے دنیا کو رخصت کر لیا، لیکن یزید کے کیے گئے 3 جرم 3 سال میں بھولے نہیں جا سکتے۔ پہلے سال کربلا کا خونی منظر، امام حسین کا قتل، اہل بیت کی قید۔ دوسرا سال مدینے پر حملہ، ایسا حملہ ہوا کہ تاریخ نے اسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا۔ یزید کے دور میں کئی صحابہ پر تشدد کیا گیا، خاص کر واقعہ حرہ میں، جس میں ہزاروں صحابہ و تابعین کو شہید کر دیا گیا۔ مدینہ، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کیا، وہی مدینہ جب حرہ میں جلا دیا گیا۔ تیسرا سال خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ، مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کی فوج نے خانہ کعبہ پر جنیق سے حملہ کیا، جس میں کعبے کی دیوار گر گئی اور آگ لگ گئی، جس نے تاریخ کو ہلا دیا۔ یزید کے فیصلے اسلامی حکومت نہیں بلکہ تخت بچانے اور بدلہ لینے پر مبنی تھے۔ کیا یہ خلافت تھی یا ذلت کا نظام؟ اور صرف 3 سال بعد یزید ہلاک ہو گیا، ذلت کے ساتھ۔ تاریخ نے لکھا، ظالم بادشاہ۔ یزید کی موت 64 ہجری میں ہوئی، تقریباً 36 سے 39 سال۔ کچھ روایت کے مطابق بیماری سے اور کچھ روایت کے مطابق اس کی اپنی فوج نے اسے چھپ کر قتل کر دیا۔ کچھ کا ماننا ہے پیٹ کی بیماری یا زیادہ شراب پینے سے مرا۔ کئی محدثین اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، یزید کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، آخر میں پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ قتل ہونے کی روایت بھی ملتی ہے۔ کچھ لوگ دمشق کے ایک مقام پر اس کی قبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ مقبول اور متفق جگہ نہیں ہے، اور تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ کے نام پہ لکھا گیا، جو حق کے سامنے کھڑا ہوا، مگر صرف 3 سال میں مٹی بن گیا۔ اس نے خوابوں میں صرف تاج دیکھا تھا، مگر قبر میں ذلت لکھی جا چکی تھی۔ کئی محدثین اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یزید شراب پینے والا تھا۔ یزید کو بندروں اور کتوں کو پالنے، گانا بجانے سے دل بہلانے کا شوق تھا۔ یزید فاسق، فاجر اور ظالم تھا۔ اس کی حکومت نفرت کا نشان بن گئی، اور آج تک کوئی مسلمان اس کا نام عزت سے نہیں لیتا۔
وہ بادشاہ بن گیا تھا مگر تاریخ کی ذلت کے صفوں میں دفن کر دیا گیا۔ کربلا ایک جنگ نہیں تھی، وہ ایک حق کا پیغام تھا۔ یزید جیت گیا تھا سیاست میں، مگر حسین جیت گئے تھے تاریخ میں، دین میں اور دلوں میں۔ یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام رہ گیا اور قیامت تک رہ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسین نہ صرف شہید بلکہ جنت کے افضل جوانوں کے لیڈر ہیں، ان کا لہو تاریخ میں گونجتا رہے گا۔ اگلے پارٹ میں جانیے یزید کی اس کے بیٹے کو وصیت، اور کیا یزید کی نسلیں آج بھی زندہ ہیں؟